بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج 8 محرم اور کل 9 اور پھر اس کے بعد 10 محرم کا دن ہوگا جسے ہم عاشورہ کہتے ہیں. اور آپ کی نظر سے بہت سی ویڈیوز ایسی گزری ہوں گی جس میں عاشورہ کے روزے کے بارے میں آپ نے سنا اور دیکھا ہوگا. میرا موضوع بھی آج عاشورہ کا روزہ ہے، لیکن میں عاشورہ کے روزے کی جو مختلف اشکال ہیں، جو مختلف صورتیں ہیں، ان کا ہی ذکر کروں گا. میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2004 کا ذکر کروں یا صحیح مسلم کی 1130 نمبر حدیث کا بیان کروں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی لوگ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ وہ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات اس دن ملی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پہ اس دن کا روزہ رکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ سے ان لوگوں کی نسبت زیادہ قریب ہیں، ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس کی تلقین کی. جب صحابہ نے استفسار کیا، صحابہ نے بعد میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح اسی دن کا روزہ رکھنے سے کہیں یہودیوں کے ساتھ موافقت نہ ہو جائے، ان جیسا عمل نہ ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو آنے والے سال میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد میں یہ تلقین کیا کرتے تھے کہ اے مسلمانوں، یہودیوں کی مخالفت کرو اور 9 اور 10 کا روزہ رکھو. اب کوئی شخص 10 محرم جسے عاشورہ کہا جاتا ہے، اس دن کے ساتھ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے ایک روزہ اور ملانا چاہے تو بہتر تو یہی کہ وہ 9 کا روزہ ملائے. لیکن اگر وہ 10 کے بعد 11 کا روزہ ساتھ میں ملا لے، 11 محرم کا، تو پھر بھی درست. اب اس کی 3 شکلیں بنتی ہیں کہ وہ کسی بھی طرح کے ڈاؤٹ سے بچنے کے لیے 9، 10 اور 11 تینوں دن کا روزہ رکھ لے. یہ افضل ترین صورت ہوگی مفسرین کی رائے میں. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھے. اور تیسری صورت یہ کہ اگر اسے 9 اور 11 میسر نہیں تو کم از کم 10 تاریخ کا روزہ ضرور رکھے. یہی آج کا میرا پیغام تھا. اللہ تعالیٰ میری اس پیغام کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.